بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں، تسمیۃ الانثیٰ عورتوں کے ناموں کی طرح، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کسی نبی نے کسی پیغمبر نے بتایا ہو کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور وہ لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، لہٰذا ان کی پوجا پاٹ کی جائے تاکہ وہ تمہاری سفارش کرے، وہاں تمہارے کام بنوائے، ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِن يَتَّبِعُونَ وہ نہیں پیروی کرتے ہیں، إِلَّا الظَّنَّ مگر خیالات کی، کچھ خیالات ہیں، گمان ہے، اٹکل پچو باتیں ہیں، اندازے ہیں، یہ اندازوں پر چلتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک گمان یا اندازہ لا یغنی من الحق شیئا حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا ہے، لا یغنی نہیں کام آتا ہے، من الحق حق کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی، اندازہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے حق ہے اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں، اور اللہ کی جو بات ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے، حجت کے ساتھ ہے، اور ان کی جو باتیں ہیں ان پر کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، تو ان کے اندازے لا یغنی من الحق حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا فَأَعْرِضْ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم زدہ رہتے تھے، دن کو دعوت دیتے ہیں، رات کو ان کے لیے روتے ہیں، رو رو کر اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کو ان کے متعلق زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنی جان ہی ان کے پیچھے نہ گوا دیں۔ دوسری جگہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی جان ہی جو ہے وہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کہ آپ افسوس کرتے ہوئے ان کے ایمان نہ لانے پر کہیں اپنی جان ہی گنوا نہ دیں۔ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ آپ اعراض کیجئے ان سے، عَمَّن تَوَلَّى ہر اس شخص سے جو روگردانی کرنے والا ہے، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے مراد ہے کتاب اللہ کی، قرآن سے جو اعراض کرنے والے ہیں، اللہ کے پیغام سے اعراض کرنے والے ہیں، ان سے کے لیے فرمایا فَأَعْرِضْ آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کیجئے، عمن ہر اس شخص کے تولا جو روگردانی کرتا ہے، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَمْ يُرِدْ اور وہ نہیں چاہتا ہے إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر دنیاوی زندگی، یعنی دنیا کا جو بھی کافر ہے، مشرک ہے، وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، آگے آخرت پر تو اس کو یقین ہے ہی نہیں، اور پھر جتنا شرک کر رہا ہے تو وہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، اسی لیے یہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو ان کے متعلق زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ یہی ان کے علم کی پہنچ ہے، ان کی سمجھ کی پہنچ اتنی ہی ہے، ان کے علم کی پہنچ اتنی ہی ہے، بس دنیا ہی کو جانتے ہیں۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ یہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ اور آخرت سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کا ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہو جائے پھر آدمی دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، پھر اس کی ساری تگ و دو جو کچھ ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کو صرف وہ ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے اور یہاں کے لیے اتنا ہی ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے جتنا ایک مسافر کو لگتا ہے، جتنے کی یہاں ضرورت ہے، اور آگے کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اللہ نے یہ بات کافروں کے لیے کہی تھی کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ وہ صرف دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں،
آخرت کو نہیں چاہتے ہیں، لیکن آج اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہم میں سے ہر آدمی پر فٹ آ رہی ہے، صادق آ رہی ہے کہ ہماری پوری دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے لگی ہوئی ہے، جس دنیا کے اندر چند روز ہم نے جینا ہے، چند روز رہنا ہے، اور وہ بھی معلوم نہیں ہے کس کو کتنے دن جینا ہے، لیکن وہ اتنے زبردست طریقے سے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جتنا ہو سکے بس لوٹ خسوٹ میں لگا ہوا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور پھر مکانات اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ ابھی اپنے لیے بنایا، پھر بیٹوں کے لیے، پھر پوتوں کے لیے، پھر پڑپوتوں کے لیے، کس کے لیے اکٹھے کر کے جا رہا ہے، جمع کر کے جا رہا ہے، اور آگے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں چل رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں متنبہ کر رہی ہے کہ ایک مومن کی سوچ صرف آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو جو درخت کے نیچے ڈیرا ڈالنے والا ہے اس کی بھی کٹ جائے گی، اور جو محل کے اندر رہنے والا ہے اس کی بھی کٹ جائے گی، دونوں کی کٹ جائے گی، دونوں کو یہاں سے جانا ہے۔ البتہ جو درخت کے نیچے سونے والا ہے وہ میٹھی نیند سوتا ہے، اور جو محل میں سونے والا ہے اس کو چین کی نیند نہیں آتی ہے، اس کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری علم کی انتہا اور پہنچ جو ہے وہ دنیا نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا جو ہے وہ تو صرف کافر ہیں، وہی اس کو چاہتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، نہیں، دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، ضرورت کے مطابق اس کو لانا ہے، البتہ دل کے اندر اس کو نہیں بٹھانا ہے، دل میں اس کی محبت کو نہیں آنے دینا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علی وہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال اور ہماری ایسے ہے جیسے کشتی ہے اور پانی ہے، کہ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیر ہم یہاں مال کے بغیر، دولت کے بغیر دنیا کے اندر یہاں نہیں جی سکتے ہیں، لیکن اگر مال کی محبت دل کے اندر آ گئی، دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی، پھر جس طرح کشتی خطرے میں پڑ جاتی ہے اسی طرح ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ہمارے دل کے اندر محبت صرف اللہ کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اللہ کے دین کی ہو، البتہ دنیا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے، اور اگر دنیا حاصل بھی کی جائے تو دین سمجھ کر اس کو دین کے مطابق حاصل کیا جائے۔ اگر دین کے مطابق دنیا کو حاصل کیا جائے تو پھر اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اگر دین نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق دنیا کو حاصل کیا جائے، مال و دولت کو حاصل کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جب تشریف لائے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک انصاری صحابی کے ساتھ مواخات کر دی، ان کو بھائی بنا دیا۔ چند دن تک یہ ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہمیں راستہ بتایا جائے تجارت کا۔ اب تجارت کرنے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کمانا شروع کیا، اور اتنا کمایا کہ جس وقت انتقال ہوا تو 4 بیویاں تھیں ان کی، اور ان کے مال کا جو 8واں حصہ تقسیم ہوا ہے تو ایک ایک بیوی کو 80 ہزار درہم جو ہے وہ میراث میں ملے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں وہ خوب دیتے تھے، جہاں دینے کا نمبر آتا تھا وہاں خوب دیتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اللہ ان کو دیتا تھا، یہ آگے اللہ کے راستے میں خوب لٹاتے تھے، دیتے سے۔ تو مال و دولت یہ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ دین کے مطابق ہو، اس طریقے پر ہو جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، اس طریقے پر کمایا جائے، اس طریقے پر اس کو خرچ کیا جائے، لگایا جائے تو برا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں
ان کا مبلغ علم، ان کے علم کی انتہا صرف دنیا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں چاہتے ہیں وہ مگر دنیاوی زندگی کو. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، پہنچ ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا پروردگار، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اس شخص کو کہ جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے تھے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو ہدایت پر ہے. مشرکین اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ہدایت پر ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان جس طریقے پر ہیں وہ سچا ہو، صحیح ہو. یہودی بھی ان کو کہتے نہیں، جس راستے پر تم ہو وہ راستہ بہت ٹھیک ہے، اور مسلمان جس راستے پر ہیں وہ راستہ غلط ہے، وہ نیا راستہ ہے. تو اس آ کر کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، جو دین حق تھا اس سے یہ ہٹ گئے ہیں. اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو کہ جو بھٹک گیا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، اس کو بھی کہ جو ہدایت پر ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، جب تک ہم جئیں ہدایت پر قائم رہیں، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان والی موت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اس کے بعد آخرت کی ساری منزلیں اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.